جی السلام علیکم۔ آج سائفر کیس کی سماعت تھی ڈیلا جیل میں، جہاں بشریٰ بی بی کو بھی آج خبر آئی تھی کہ ان کو بھی پنگالہ سے ڈیلا جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور آج سائفر کیس کی سماعت تھی، اور اب یہ عدالت نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ جو کہ عمران خان صاحب ہیں اور بشریٰ بی بی ہیں، ان کے درمیان ملاقات بھی کروائی جائے۔ لیکن آج بشریٰ بی بی نے بہت اہم گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایک پیغام رسال کیا تھا عاصم منیر صاحب کو، اس حوالے سے بھی بتایا ہے۔ اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ ابھی چند لمحے پہلے ہوئی ہے، وہ جو ججز تھے ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے بارے میں ہے۔ جن ججز نے خط لکھا تھا، یعنی کہ 6 ججز جو ہیں، ان کو ایک پنڈورا باکس آپ کہہ لیں کھل گیا ہے نیا، ان کو ایک خط موصول ہوتا ہے، اور اس میں کیا چیزیں ہیں وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ججز کو اب باقاعدہ تحریری طور پہ بھی اور لفافوں میں بند کر کے ان تک ارسال کیا جاتا ہے، اور وہ اس میں کھولتے ہیں تو وہ نئی ایک ڈرانے اور دھمکانے والی چیزیں اس میں سے ثابت ہوتی ہیں، اور پاؤڈر نما بھی ہوتا ہے۔ 2-3 چیزیں ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی آج سماعت تھی سائفر کیس میں، اور عمران خان صاحب اگر اس میں بری ہو جاتے ہیں، بری سے مطلب ضمانت ان کی اگر ان کی جلد ہو جاتی ہے، تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی عوام میں باہر آ سکتے ہیں، قید تنہائی سے ان کو چھوٹ مل سکتی ہے۔ لیکن بشریٰ بی بی نے بڑی اہم چیز بتائی ہے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب میں پنگالہ تھی تو کھانے میں میرے ایک زہر ملا دیا گیا تھا، کھانے میں مجھے زہر دیا جاتا تھا، اور جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ میری بیوی کے کھانے میں جو زہر ملایا جاتا ہے۔ تو بشریٰ بی بی نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا جس کی وجہ سے میری جلد جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی، اور میری زبان کے اوپر جو ہیں چھالے پڑ گئے تھے، اور اب بھی اڈیالہ جیل میں بھی بشریٰ بی بی نے کہا کہ مجھے بتایا گیا یہاں بھی زہر دیا جاتا ہے کھانے میں، اور 3 قطرے انہوں نے بتایا کہ 3 قطرے میرے ہر کھانے میں ملائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ زہر کا کلیہ تو بہت پرانا ہے کسی کو مارنے کے لیے، لیکن یہ اس وقت بھی کارآمد ہے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کے حوالے سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے ڈاکٹر عارف اغوی جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ذریعے میں نے عاصم منیر صاحب کو پیغام بھیجا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عاصم منیر صاحب کو کہا تھا کہ سر، جو یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور یہ جو انتظامیہ کر رہی ہے ساری کی ساری، یعنی پوری اسٹیٹس کو جو ہے وہ سارے کا سارا عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، ظاہر ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر جنرل عاصم منیر صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ سر، یہ سارا کچھ جو ہے میرے خلاف ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ لندن پلان کا حصہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بھی شاید ان لوگوں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، شاید ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کو بھی آئے دن وہ خط لکھتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو انصاف کی توقع ان سے نہیں ہے۔ تو عاصم منیر صاحب کو بھی پریزیڈنٹ کے ذریعے صرف اس وجہ سے میرا خیال ہے پیغام دیا گیا تھا تاکہ ہر بندے کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ حبیب اکرم صاحب کا بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو بات کرنے سے ڈر لگتا تھا، اب تو بات سننے سے بھی ڈر لگتا ہے، حالات اس طرح جو ہے نازک ہو چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ان لوگوں کو شاید خط لکھتے ہیں یا ان لوگوں تک جو پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو شاید مزید ننگا کرنے کے لیے پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ مزید ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ کے ذریعے بھی وہاں تک پہنچے۔ لیکن اب یہ معصومیت عمران خان صاحب کی کہہ لیں آپ، یا ایک طریقہ کار کہہ لیں کسی دوسرے کو ایکسپوز کرنے کا، یہ پتہ تو ہے سب کو، یہ کر کون رہا ہے انتظامیہ، کس کے کہنے کے اوپر کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن ایک کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے حربے استعمال کرے کسی بھی پارٹی کے خلاف، لیکن وہ کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے شاید ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ پیغام بھیجا ہو، جو کہ کرتا دھرتا پیچھے بیٹھے ہیں، جو کہ کٹ پتلی کی ڈوریں ہلاتے رہتے ہیں، ان کو ننگا کرنے کے لیے۔ اور دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی ہوئی ہے کہ جن 6 ججز نے، عدالتی عملہ جو ہے ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جن 6 ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو وہاں جو ہے پھر آگے معاملہ چلا گیا، شہباز شریف صاحب آتے ہیں۔ میں آج دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب کو، میں اس بات سے آنے سے پہلے صرف یہ بات بتا دوں کہ قاضی فائز صاحب کو کتنی اجلت رہتی ہے نا، کبھی یہ پارلیمنٹ خود پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کو بلا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل نہیں لگتا شہباز شریف کے بغیر یا اس پی ڈی ایم ٹولے کے بغیر۔ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو عدالت سب پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں، جب چیف جسٹس بنے ہیں تو ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ جو شہباز شریف سے ملاقات کی تھی چیف صاحب نے، وہ چیف صاحب کی خواہش کے اوپر ہوئی تھی۔ تو یہ بڑے باولے رہتے ہیں،
اور یا پھر ان کو کچھ دل اداس ہو جاتا ہے، شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ان کو بلا لیتے ہیں، کبھی خود چلے جاتے ہیں، تو ایک گٹھ جوڑ بھی ہے۔ تو اب ان 6 ججز نے، جو میں بات کے اوپر آتا ہوں، خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو۔ اب بھی یہ اہم بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ان میں سے عدالتی عملہ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک جج کو ایک خط موصول ہوتا ہے اور اس میں ایک پاؤڈر نما چیز موصول ہوتی ہے، جس میں ایک خوفناک چیز بھی ہے جو کہ ڈرانے اور دھمکانے کی کہی جا رہی ہے۔ یہ ابھی بھی چند لمحے پہلے بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اندر پاؤڈر موجود تھا۔ اسلام آباد پولیس کی ایکسپرٹ جو ہیں اب وہ پہنچے ہیں کہ جو یہ ایک خط آیا ہے یا جو ایک لفافہ آیا ہے یا جو ایک بند کیا ہوا مکمل ایک پیکر تھا، جب اس کو کھولا گیا تو اندر سے جو ڈرانے دھمکانے والے پرزے ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں اور ایک پاؤڈر نما چیز کوئی برآمد ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر اب جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ پہنچ گئی ہے موقع کے اوپر، جو ایکسپرٹ ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ اس کو دیکھیں گے۔ یہ کس حد تک لوگ گرتے جا رہے ہیں؟ مطلب ان لوگوں نے ایک آئین و قانون کے مطابق آپ سے بھئی مطالبہ کیا ہے، آپ ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر انکوائری کریں، آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، فل کورٹ بٹھائیں، لائیو سماعت دکھائیں، آپ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے، پہلے ان کے کمروں میں کیمرے لگا کر ویڈیوز، فلمیں، عکس بندی کی جاتی رہی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے۔ اب جب انہوں نے دلیری کا سامنا کرتے ہوئے، بہادری کا سامنا کرتے ہوئے سب چیزیں بتا دی ہیں اور وہ خط پبلک کر دی ہے، تو اب ان کو ایک بند لفافے میں چیزیں بھیجی جا رہی ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے، اور وہاں سے پاؤڈر نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو بجائے اس کی کہ آپ انکوائری کریں، یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی آئندہ کوئی ایسا نہ شخص سوچے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مار بھی سکتے ہیں، آپ کی جان کا جو ہے وہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح کی کوئی جرت نہ کریں۔ کیونکہ اس کے بعد تو مسلسل رپورٹیں آ رہی تھیں کہ اسلام آباد ملتان ہائی کورٹ جو ہیں ان سے بھی ججز نکل رہے ہیں ایسا ہی بیانیہ لے کر، اور دوسری طرف جو ہے کراچی سندھ سے مطلب کئی ہائی کورٹس کے ججز سامنے آنے لگے تھے کہ یار یہ کیا پامالی ہو رہی ہے آئین و قانون کی۔ تو شاید ان لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو یہی حال آپ کا ہوگا جو ان 6 ججز کا ہو رہا ہے، اور ان کو جو ہے عبرت کا انجام بنانا چاہتے ہیں، عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص سامنے نہ آئے اور کوئی بات نہ کرے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ 6 ججز بھی ٹکر کے لوگ ان کو ملے ہیں، وہ 6 ججز بھی ہر سطح تک اور ہر آخری، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری گیند تک کھیلنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کے خلاف اپنی ہر کوشش کرنی ہے، اور وہ اس کوشش کے لیے تیار ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کیونکہ وہ سینیٹر منتخب ہو رہے تھے، تو آج خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے الیکشن ہونا تھا ساری اسمبلیوں کا ظاہر ہے، تو وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، وہاں الیکشن نہیں ہوئے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ مراد سعید کا ہے۔ عمران خان صاحب دراصل اندر بیٹھے بھی آزاد ہیں، شہباز شریف صاحب باہر بیٹھے بھی قید میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے وزیر خزانہ ان کی مرضی کے نہیں لگے، ساگ ڈار صاحب۔ ہوم منسٹر یعنی کہ محسن نقوی وزیر داخلہ، وہ منسٹری ان کو نہیں دی گئی، یعنی کہ کئی وزارتیں ایسی ہیں۔ تو یہ اہم ترین وزارتیں تھیں، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ، ان کو نہیں دیا گیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے اندر بیٹھے ہوئے اپنا مرضی کا وزیر اعلیٰ لگایا خیبر پختونخوا میں، اپنی مرضی کے وہ سینیٹر بنوا رہا ہے، مراد سعید سینیٹر بنوائے گا، وہ علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اس نے، یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی سینیٹر اس نے اپنی مرضی سے بنوائے ہیں۔ تو وہ تو اپنی چیزیں اندر سے اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اور اب حکومت کی یہ گھٹنوں کے اوپر آ گئی ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا مصدق ملک صاحب جو ہیں وزیر پیٹرولیم ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ تیار ہیں، اگر یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو مراد سعید کا ان لوگوں کو کیوں خوف ہے؟ کیونکہ وہ ان کو بے نقاب کرتا ہے، جو یہ خیبر پختونخوا میں مختلف سازشیں کرتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ دلیر بندہ ہے اور اس کو دنیا جانتی ہے۔ اس کو سینیٹر بنانے سے یا بنوانے سے روکنے کے لیے وہ الیکشن ملتوی کر دی گئی۔ بھائی کاہے کا خوف ہے آپ کو؟ اگر اس کو آئین و قانون ٹریبیونل نے اجازت دے دی تھی اس کو الیکشن لڑنے کی، اب آخری اربع یہی بچا تھا کہ الیکشن ملتوی کرنے، لیکن کب تک آپ لوگ یہ الیکشن ملتوی کریں گے؟ آخر کار مراد سعید جو ہے وہ سینیٹر بن جائیں گے، آپ دیکھیں گے۔ تو ایسے حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور یہ جو 6 ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کی اب چیزیں واضح طور پہ ملنی شروع ہو گئی ہیں، اس کی بجائے آپ آئین و قانون کے مطابق تحقیقات کریں حضور۔ ان ہتھ کنڈوں سے کچھ نہیں ہونا، ان ہتھ کنڈوں سے آپ نے کتنا کچھ دبا لیا پہلے،
8 فروری کو پہلے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب سسٹم کے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں. اگر آپ مزید دبائیں گے تو ایک یہ سپرنگ ہے دراصل، وہ پھر اٹھیں گے لوگ اور پیدا ہو جائیں گے لوگ. آپ کتنوں کو دبائیں گے حضور؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے اور ہر بندے کو اس کا حق دیا جائے. یہی اس واحد حل ہے اس ملک کی ترقی کا، اس ملک کی پاسبانی کا، اس ملک میں آئین و قانون کی حاکمیت کا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے، یہ لوگ اس چیز کو سمجھ پائیں گے یا نہیں. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.